اس رکوع میں غزوہ احد میں آنے والے حالات جن سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا، اس کے نتائج قیامت تک مسلمانوں کو ان سے رہنمائی کی طرف توجہ دلائی۔ واقعہ تو اس دور میں ہوا، آج سے 1400 سال پہلے، لیکن اس واقعے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی، ہمارے لیے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اس واقعے سے رہنمائی دی ہے کہ ان واقعات سے تمہیں عبرت حاصل کرنی، نصیحت حاصل کرنی ہے۔ کافروں کے اوپر کیا حالات گزرے واقعہ احد میں، مسلمانوں کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا احد کی جنگ کے دور میں، منافقین کا کردار کیا بنا احد کے دوران۔ کہ شوال کے مہینے میں ہی احد کا واقعہ پیش آیا، جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ اس لیے قرآن حکیم نے تفصیل کے ساتھ اس سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے حالات کا تفصیلی نتائج کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ ایک اصول اور رہنمائی بن جائے۔ اب پچھلی آیات میں بتایا کہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہمیں ڈھیل مل گئی ہے، مہلت مل گئی ہے، دولت مل گئی ہے، دنیا مل گئی ہے، تو ہم تو بڑے کامیاب لوگ ہیں، ہمارا اللہ سے بڑا تعلق ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، یہ دنیا میں کفر کے ساتھ دولت مل جانا، کفر اور شرک کے ساتھ ڈھیل اور صحت مل جانا، انعامات مل جانا، یہ ڈھیل ہے، یہ اللہ کا انعام نہیں، یہ مہلت ہے کہ جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے، جب ان کو اللہ تعالیٰ اور انعامات دیتا ہے تو ان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس مہلت میں اور بڑے مجرم بن کر سزا کے مستحق بنتے ہیں۔ اب اس میں یہاں کافروں کا معیار جو تھا اس کو توڑ دیا کہ تم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو مال و دولت اور انعامات کی بنیاد پر، یہ تمہارا غلط نظریہ ہے۔ اصل بنیاد دین ہے، ایمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا تعلق ہے، حق بنیاد پر سچی باتوں پر قائم رہنا ہے، یہ دنیا میں مقصود ہے۔ اس میں تم فیل ہو، ناکام ہو گئے ہو، تم نے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا، کفر اور شرک کا راستہ اختیار کر لیا، تم کیسے کامیاب؟ اب دوسری بات قرآن یہاں پیش کرتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ مسلمان یہ حق پر ہیں، یہ سچے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ انعام والی جماعتوں میں شامل ہیں۔ اور میں ہاں، جو اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر مال خرچ کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، جانیں لڑا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، کیا یہ لوگ سچے نہیں ہیں؟ اور پھر اگر یہ سچے ہیں، پھر سوال کرتے تھے یہ کافر اور منافق، اگر یہ سچے ہیں تو پھر ان پر مشکل کیوں آتی ہے، پریشانی کیوں آتی ہے، یہ جنگ میں اللہ نے پاسا پلٹ کر ان کا امتحان کیوں لے لیا؟ اب اللہ جل شانہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ مسلمانوں کو جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، قرآن کے راستے پر چل رہے ہیں، نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان پر کیوں مشکلات آتی ہیں، وہ کیوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کو کیوں جنگی حالات اور پریشانیوں سے، بیماریوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ اللہ نے اس آیت نمبر 179 میں اس کا جواب دیا، فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ مسلمانوں کو اس حال پر نہیں چھوڑنا چاہتا کہ مسلمانوں میں کافر، مشرک اور منافق وہ سارے رلے ملے ہوئے رہیں۔ منافق بھی کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا، منافق بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، منافق بھی آ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ مسلمانوں کو ایسی مکس حالت میں نہیں چھوڑنا چاہتا کہ جس میں ایک مشرک، ایک کافر، اندر سے پکا ٹھکا کافر منافق وہ بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور سچا مسلمان بھی کہے میں مسلمان ہوں۔ تو اب مسلمانوں کو ایسی حالت پر نہیں چھوڑا جا سکتا،
اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہمارا ارادہ یہ ہے حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، اللہ خبیث کو، نفاق کو، منافق کو، بزدل کو، اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے لوگ، دین کے نام پر استعمال کرنے والے دین کو، ان میں اور سچے مسلمانوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں کہ دین کو استعمال کون کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے دین کو استعمال کرے، اور جب دین کے لیے قربانی کی بات آئے تو اس وقت منہ پھیر کر بھاگ گئے، تو پتہ چلے گا یہ تو خبیث ہے، یہ طیب نہیں ہے، یہ تو منافق ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تو پہلے سے جانتا ہے، اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو خود جانتا ہے اور غیب پر مطلع بھی کرتا ہے، اس کے غیب کی خبروں کا اپنا ایک نظام ہے، لیکن دنیا کو اللہ نے امتحان کے ساتھ جوڑا ہے، ہر ایک کا وہ امتحان لیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بتا دے سب لوگوں کو فلاں فلاں منافق ہے، پھر تو امتحان ختم ہو گیا۔ اب ہر ایک اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ میں کس مرتبے پر، کس حال پر ہوں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ناپاک گروہ کو، منافقین کو، طیب اور پاک جن کے دل میں اللہ کا نام ہے، جن کے دل میں توحید کا اثر ہے، جن کے دل میں محمد رسول اللہ سے سچی محبت ہے، جن کے دل میں قرآن کے حکم پر عمل کرنے کا سچا جذبہ ہے، اللہ ان کو منافقوں سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے احد کے حالات میں، واقعات میں، جنگ احد میں مسلمانوں کو مشکل سے تو گزرنا پڑا، لیکن اس مشکل نے آ کر منافقین کو جدا کر دیا۔ یہ منافق ہیں جو ساتھ نہیں کھڑے ہوئے جنگ کے دور میں، مشکلات کے دور میں ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، لہٰذا یہ غلط لوگ ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنے عمل سے واضح ہو گئے، ہر آدمی اپنے عمل سے، اپنے کرتوتوں سے اپنی حیثیت کا اور حالت کا تعین کر لیتا ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ غیب سے کیوں نہیں خبر کر دیتا؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو غیب کی خبر براہ راست نہیں بتاتا، ہر ایک کو بتائے کہ فلاں کافر ہے، فلاں منافق ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غدار ہے۔ اب فرمایا اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر ہر ایک کو خبردار کرے۔ ہاں اللہ کا ایک اصول ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ غیب کی خبریں اپنے نبیوں کو بتاتے ہیں، اپنے رسولوں کو بتاتے ہیں، ان پر وحی کے ذریعے سے غیب کی خبریں واضح کر دیتے ہیں، لیکن نبی بھی غیب کی خبر کی بنیاد پر سارے لوگوں پر نہیں کام کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے سامنے بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نماز استسقاء پڑھنے کے لیے باہر لے گئے، اللہ کے سامنے استغفار کریں، گناہوں سے بخشش مانگیں، اللہ ہمارے حال بدل دے، اللہ بارشیں نازل کر دے، موسم کی سختیاں، خشک سالی سے نجات دے دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے گئے، باہر نکلے پوری قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو نماز استسقاء کے لیے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ دعا قبول نہیں ہوگی، بارش نہیں برسا ہوگا، دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا فیکم نمام، تم میں چغل خور ہیں، ایک دوسرے کی زندگی برباد کرنے والے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے، ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے برائی پیدا کرنے والے، گمراہی پھیلانے والے، دوسروں میں معاشروں میں توڑ پیدا کرنے والے، تم میں نمام ہیں، چغل خور ہیں، ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے برائیاں کر کے دوسرے کی نفرت بٹھاتے ہیں دل میں۔ نمام تو وہی ہوتا ہے، چغل خور۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ چغل خور کا نام بتا دے، ہم اس کو نکال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں منع کر رہا ہوں انہاکم عن النمیمۃ وان اکون نماما، تمہیں منع کر رہا ہوں کہ چغل خوری مت کرو کہ اس کی وجہ سے عذاب آتے ہیں،
اور میں خود تمہیں چغلی لگا دوں کہ فلاں آدمی ہے، فلاں چغل خور ہے، اس کا نام تمہیں بتا دوں، میں خود نمام بن جاؤں، کیوں بن جاؤں؟ خود ٹریس کرو، خود تلاش کرو، خود اپنے اندر سے بیماری ختم کرو جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اپنے اندر کے گناہ اور بد اخلاقیوں سے توبہ کرو۔ آج ہم اس پر توبہ نہیں کرتے ہیں، ہر ایک دوسرے کو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرے کو مجرم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتا کوئی بھی۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ کے سامنے سر سجدے میں ڈال دیا، یا اللہ ہم نے کیا درخواست کر دی؟ فرمایا سب لوگ اس گناہ سے توبہ کرو، سب لوگ اس گناہ سے توبہ کرو۔ ساری قوم نے توبہ کی، اور اس چغل خور نے بھی توبہ کی جو پوری قوم کو لڑاتا رہتا تھا، کہ قوموں کو آپس میں لڑانا، گھروں کو آپس میں لڑانا، خاندانوں کو آپس میں لڑانا، یہ شیطانی کام ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو کرتے ہیں نا، ایک کی بات دوسرے تک پہنچائی، دوسرے کی تیسرے تک پہنچائی، ان کے دلوں کو آپس میں توڑ ڈالا۔ انسانوں کو توڑنے والے، نفرتیں پیدا کرنے والے، یہ ایسے نحوست کا یہ عمل ہے، یہ اللہ کی رحمت کے آنے کو دنیا میں روک دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ دعا قبول نہیں ہوگی، فیکم نمام، تم میں چغل خور ہے۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے حکمت سے کام کیا اور سب کو کہا کہ سب لوگ چغل خوری سے توبہ کرو، سب لوگ استغفار کرو۔ اور اس نے بھی دل میں توبہ کی، یا اللہ آج تو نے میرا پردہ رکھ لیا ہے، تو کتنا ستار ہے، تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا غفار ہے، بندہ ذرا توبہ تو کرے صدق کے دل سے۔ اس نے بھی صدق کے دل سے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ ان کی توبہ کی وجہ سے باران رحمت کا نزول ہو گیا۔ اب سچی توبہ جب بھی انسان کریں گے، اللہ کی رحمت تو انسان کو گھیرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو ہم نفاق اور شرک کا، کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سر پر جھنڈا گاڑ دے، اللہ کی طرف سے فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں منافق ہے، اور میں جھنڈے گاڑنا، کسی کی تشہیر کرنا غلط۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، اللہ چاہتے ہیں میرے بندے کفر سے نکلیں، میرے بندے گناہوں سے نکلیں، میرے بندے دل کی بیماریوں سے نکلیں، میرے بندے ایمان اور ہدایت کے راستے پر آئیں۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں، اس لیے بندوں کو رسوا کرنا، بندوں کو ذلیل کرنا کہ اللہ چاہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی بھی ایسا نہیں کرتے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے غیب کے علوم کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ نبی کو پتہ ہوتا ہے فلاں آدمی غلط ہے، لیکن وہ اس کی تشہیر نہیں کرتے، اس کا علاج کرتے ہیں، اس کو اس گناہ سے نکالتے ہیں۔ جس طرح ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، کسی مجرم گناہ کی عادت میں پڑ جائے، اب ہم گناہ کی تشہیر کریں گے باہر جا کر؟ نہیں، ہم اس کا علاج کریں گے، کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں گے، کسی قرآن کی مجلس میں لے کر جائیں گے، مسجد کے ماحول میں لے کر آئیں گے۔ اب گناہ سے انسان کیسے نکلتا ہے؟ غلط ماحول میں پڑنے کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، اور صحیح ماحول میں آئے گا تو وہ گناہ سے نکل آئے گا، سچے لوگوں کی صحبت میں آئے گا، وہ گناہ کا راستہ چھوڑ دے گا۔ اس لیے اگر پوری قوم کا ماحول بدل دیا جائے، پوری قوم ایمان لے آئے گی، پوری قوم کلمہ پڑھ لے گی۔ اب ان کا ماحول کیسے بدلے گا؟ ان کے اوپر والے لوگ بدل جائیں، شیطان صفت لوگ جنہوں نے ان پر قبضہ کیا ہوا ہے، گناہ پھیلاتے ہیں، وہ ان سے نکل جائیں تو نیچے والے لوگوں پر اللہ نیکی کا اثر لے آئے گا۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو اب اللہ اور اس کے رسول کا، اس پر ایمان لے کر آؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، یقین لے کر آؤ۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطان مل گیا کسی آدمی کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا، شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ پر یقین ہے، اللہ کی توحید کو مانتے ہو، اس پر توکل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ پر توکل ہے، اللہ پر اعتماد ہے، یقین ہے۔ فرمایا اللہ پر اعتماد ہے، یقین ہے تو چھت پر چڑھ کر نیچے چھلانگ لگاؤ۔ تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مارنا بھی اسی نے ہے اور بچانا بھی اسی نے ہے، جب اللہ پر یقین ہے تو چھت پر چڑھ کر چھلانگ لگاؤ۔
پہاڑ پر چڑھ جاؤ، نیچے چھلانگ لگاؤ، جب تمہیں اللہ پر یقین ہے تمہیں اللہ بچا لے گا۔ حضرت علی کے پاس مسئلہ آیا تو حضرت علی نے فرمایا بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کا امتحان لے، یہ اللہ کا کام ہے بندوں کا امتحان لیتا ہے، وہ حالات میں لا کر مسائل پیدا کر کے مصائب پیدا کر کے۔ اب بندہ اللہ کا امتحان لینا چاہے، میں فلاں کام کرتا ہوں غلط کام، اب میں گاڑی آ رہی ہے سر نیچے دیتا ہوں، اللہ بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا؟ جی بھائی، اللہ نے اصول پیدا کر دیے، اللہ نے ہمیں قانون دے دیا، اللہ نے ہمیں علم دے دیا، اللہ نے ہمیں سنت راستہ دے دیا۔ انبیاء علیہ السلام آ کر کیا بتاتے ہیں؟ آمنو باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کا امتحان مت لو۔ اب یہ بھی شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا امتحان لینے کے لیے آ جاتے ہیں کہ امتحان لے لے۔ اللہ والوں کا بھی لوگ امتحان لینے کے لیے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں امتحان لے لے کہ یہ کس پانی میں ہے، کتنے پانی میں ہے۔ یہ ہر ایک کا امتحان نہیں لینا چاہیے، امتحان لینے میں آدمی خود بھی پھنس جاتا ہے۔ فرمایا ایمان لاؤ، یقین لے کر آؤ، جو اللہ نے تمہیں دین دیا ہے اس دین کو مانو، جو قانون دیا ہے اس قانون کو مانو، اس پر صدق کے دل سے سچائی سے اس پر عمل کرو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم یقین کرو اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ نے جن کاموں سے منع کر دیا ان سے بچو، جن کاموں کا حکم دیا ان کو کرو۔ دو ہی کام ہے ایمان والوں کے، تؤمنوا وتتقوا، ایمان لاؤ یعنی جو کام اللہ نے تمہیں ذمہ داریاں لگائی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری، ایک مسلمان باپ کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان تاجر کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عالم کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان طالب علم کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان جج اور حاکم کی کیا ذمہ داری ہے۔ اللہ نے جو ذمہ داریاں بتائی ہیں ان کو مان لو، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ وَتَتَّقُوا، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچو، تمہاری یہ دو ہی ڈیوٹیاں ہیں۔ فرمایا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ نے تمہارے لیے اجر عظیم کا، جو کام کرو گے دنیا میں بھی اس کا بڑا انعام ملے گا، آخرت میں بھی انعام ملے گا۔ نماز کا انعام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ذکر کا انعام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مسجد کی طرف قدم اٹھانے کا انعام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قرآن کے پڑھنے اور سیکھنے کا انعام دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اجر عظیم، اللہ فرماتے ہیں بڑا ثواب تمہیں عطا کروں گا، ہر میدان میں تمہارے ہر عمل کا اجر اور ثواب تمہیں دنیا اور آخرت میں۔ ثواب کا مطلب کیا ہے کہ یہ کام قبول ہو گیا اور تمہاری ترقی ہو گئی، تمہاری ترقی اور کامیابی ہو گئی۔ اللہ ہمیں کامیابی اور ترقی کا راستہ ایمان کا، حلال اور حرام پر ایمان لا کر، حلال کو مان کر اختیار کرنے کا، حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچنے کا، یہ جو ایمان ہے اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، اس لیے اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور اگر امتحان آ جائے تو پھر اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہم تیرے دین پر، ایمان پر، نیکی کے راستے پر قائم اور دائم رہیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ تو یہ اللہ نے احد کے واقعے سے ہمیں سمجھایا کہ مسلمانوں پر مشکلات آئیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مسلمان جماعت سے منافقوں کو، غداروں کو، کمزور لوگوں کو، بزدل لوگوں کو علیحدہ کر کے مسلمان سچی اور بہادر جماعت کو، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، قربانیاں دینا چاہتی ہے، اللہ ان کی بنیاد پر دین کو اگلے دور میں ترقی دے گا۔ یہ دین کے سچے نمائندہ ہیں اور وہ دین کے جھوٹے دعوے دار ہیں، وہ دین کو استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اب تم میں فرق آنا چاہیے، دین کا نمائندہ کون ہے اور دین کو استعمال کرنے والا کون ہے۔ آج مسلمان اس میں فرق نہیں کرتے، ہر ایک کو کہتے ہیں یہ دین کا نمائندہ، وہ تو دین فروخت ہے، دین فروش ہے، دین کو بیچنے والا ہے، وہ دیندار کہاں سے آ گیا؟ اس لیے جو دین کے لیے قربانی دے گا، جو دین کے لیے وقت نکالے گا،
جو دین پر عمل کرے گا وہ اصل دین کا نمائندہ ہوگا۔ اللہ ہمیں دین کی نمائندگی نصیب فرمائے اور دین فروشی سے، دین سے بچ کر گناہ کے راستے پر چلنے سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ وہ نہیں ہے کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو علی ما انتم علیہ، اس حالت پر جس پر تم ہو، کہ منافق بھی تمہارے اندر رلے ملے رہیں، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ وہ نہیں ہے کہ تمہیں براہ راست خبر دے غیب کی باتوں کی۔ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے غیب کی خبروں کے لیے جس کو چاہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، سو تم یقین لو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم یقین پر رہو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرتے رہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، سو تمہارے لیے اجر ہے، ثواب ہے بڑا۔ آمین۔ صدق اللہ علیہ۔